ہاں لیکن شرط یہی ہے کہ وہ تمہارے بتائے ہوئے پتے پر مل جائے۔ وہ تو کیا اس کے فرشتے بھی ملیں گے؟ سلیمان نے کہا کیا میں ہاتھ نیچے کر لوں؟ اوپر کیے کیے دکھنے لگے ہیں۔ کر لو مگر کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ۔ وہ ریوالور کی نال اس کی طرف کرتا ہوا بولا ایک چھٹانگ سیسا اتار دوں گا سینے میں، اس کی بجائے تم پیسے والی بات کرو۔ سلیمان نے جلدی سے کہا بتاؤ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ پہلے 10,000 دے دو۔ سلیمان نے کہا پھر عمران کا پتہ بتاؤں گا اور اگر وہ وہاں نہیں ملا تو جو چور کی سزا ہو وہ دینا۔ سلیمان نے کہا پھر شروع ہو جاؤ۔ اس نے کہا وہ کہاں مل سکتا ہے؟ پہلے پیسے دو بھائی لوگ۔ سلیمان نے کہا ورنہ پتہ پوچھنے کے بعد تم چل دیے تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ وہ غرایا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے دونوں ساتھی واپس آ گئے۔ وہ سارے فلیٹ کی تلاشی لے چکے تھے۔ کیا رہا؟ ان کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ یہاں کہیں نہیں ملا، ایک نے کہا، اور نہ ہی ایسے آثار ملے ہیں کہ وہ کہا جا سکے کہ وہ یہاں رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ عمران کی یہاں موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، دوسرے نے وضاحت کی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس فلیٹ میں بہت عرصے سے کوئی نہیں رہتا، ہر چیز پر گرد کی تہہ جمی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے گرا کر کہا کہ یہ فلیٹ اس نے عمران سے تنخواہ کے بدلے لے لیا ہے۔ شاید دوسرا سلیمان کو گھور کر بولا اسے یقیناً پتہ ہوگا کہ عمران کہاں مل سکتا ہے۔ تیسرا بولا بولو عمران کہاں ملے گا؟ دوسرا سلیمان کا گریبان پکڑ کر گراتے ہوئے بولا اور ایک تھپڑ سلیمان کو دے مارا۔ مجھے نہیں معلوم، سلیمان نے ہکلا کر کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ عمران کا پتہ بتا دو گے، سلیمان کو 10,000 کی آفر کرنے والے نے کہا، اور اب انکار کر رہے ہو؟ تم نے بھی تو 10,000 روپے دینے کے لیے کہا تھا، سلیمان خوفزدہ لہجے میں بولا۔ وہ خود کو خوفزدہ ضرور پوز کر رہا تھا مگر اس طاق میں بھی تھا کہ کسی طرح ان میں سے کسی سے ریوالور چھین کر ان سب کی چٹنی بنا ڈالے، مگر وہ اس کی طرف سے اب تک ہاتھ سے چکنے اور محتاط تھے۔ کیا؟ دوسرے نے پوچھا۔ تم نے اس میں سے کوئی آفر کی تھی؟ ہاں میں نے اسے اگلوانے کے لیے 10,000 کی آفر کی تھی، سلیمان کو آفر کرنے والے نے کہا، اور یہ پتہ بتانے پر تیار ہو گیا تھا۔ او تو یہ بات ہے؟ سلیمان کو جلدی سے دوسرا گھور کر بولا۔ نہیں وہ بات ہے، سلیمان جلدی سے بولا، اور وہ چونک پڑے۔ کیا مطلب ہوا تمہاری بات کا؟ ایک نے پوچھا۔ میں بھی تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، سلیمان نے کہا۔ کیا؟ وہ چونکے تھے۔ ہاں 10,000 لے کر میں الٹا سیدھا پتہ تم لوگوں کو بتا دیتا اور تمہارے جاتے ہی یہاں سے رفو چکر ہو جاتا۔ تو یہ بات ہے؟ وہ پھر بولا اور ریوالور جیب میں رکھ کر سلیمان کی گردن دبوچ کر بولا بتا عمران کہاں ملے گا؟ پتہ نہیں، سلیمان بظاہر بودم بن کر بولا۔ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے؟ دوسرا غرایا۔ یہ بتا سکتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ وہ کسی مسٹر پیٹو کے لیے کام کرتا ہے، وہ پیٹو فون پر عمران کو حکم دیتا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ پیٹو یہ کون ہے؟ عمران کا باس اور کون؟ تمہارا مطلب X2 سے ہے؟ تیسرے نے پوچھا۔ X2 ہے یا P2 مجھے نہیں پتا، بس وہ اسی کے لیے کام کرتے تھے، سلیمان نے ان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ان تینوں نے ہی اسے بے ضرر سمجھتے ہوئے ریوالور جیبوں میں ڈال لیے تھے اور پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ X2 کا پتہ جانتے ہو؟ ہاں سلیمان نے کہا۔ ایک دفعہ عمران بتا رہا تھا کہ X2 وزارت خارجہ کی عمارت میں رہتا ہے۔ احمق ہے یہ، ان میں سے ایک نے انگریزی میں کہا۔ یہ باورچی ہے، دوسرا بھی انگریزی میں ہی بولا۔ اسے کچھ پتہ نہیں، اس سے پوچھ گچھ کر کے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن پوکر کا پتہ تو پوچھنا ہی پڑے گا۔ تیسرے نے کہا ہاں یہ ضروری ہے، مگر حیرت ہے کہ وہ ہمیں یہاں کہیں نہیں ملا۔ پہلے نے کہا ایسا تو نہیں کہ وہ عمران کے تعاقب میں گیا ہو؟ ایسا ہوتا تو وہ ضرور کال کر کے اطلاع دے دیتا، ممکن ہے اسے موقع نہ مل سکا ہو۔ پہلے نے کہا نہیں، دوسرے نے کہا دال میں کالا ضرور ہے۔ اس نے سلیمان سے کہا پوکر کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تم یہاں کب سے نہیں آئے تھے؟ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں مجھے یہاں سے گئے ہوئے۔ میں اب بھی یہاں نہ آتا اگر مجھے کچھ سامان نہ لینا ہوتا۔ جب یہ فلیٹ تم نے لے لیا ہے تو تم اس میں رہتے کیوں نہیں؟ اسے فروخت کر کے کوئی کاروبار کروں گا۔ وہ ایک دوسرے کو مانی خیز انداز میں گھورنے لگے۔ دیکھو، ایک نے کہا۔ 2 دکھاؤ، سلیمان نے عمران کے سے انداز میں برجستہ کہا، اور بولنے والا برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ پھر بولا اگر تمہیں عمران کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو بتا دو، ہم تمہیں اتنی رقم دے دیں گے کہ تم کوئی کاروبار کر سکو۔ بس اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ عمران اپنے باپ کے ساتھ کوٹھی میں ہی رہنے لگا ہے، سلیمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کوٹھی سے وہ آج نکل چکا ہے، دوسرا بولا۔ ہاں سلیمان نے کہا، مگر اس کا کوٹھی کے علاوہ اب اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، وہ جائے گا کہاں؟ وہیں ہوگا۔ وہ اسے تینوں گھورنے لگے، انداز جارحانہ تھا۔ چلو وقت ضائع نہ کرو، ایک نے کہا۔ پوکر یقیناً عمران کے تعاقب میں کہیں اور نکل گیا ہے، ورنہ وہ ہمیں یہاں ضرور ملتا۔ عمران، ان میں سے ایک نے فرش کو دیکھ کر چونکا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس نے فرش کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ خون کیسا ہے؟ دوسرا اس کے پاس بیٹھ کر بولا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ سر دیوار کی جڑ کے پاس سے قلم اٹھاتے ہوئے اس کا خون لکھا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ پوکر فلیٹ میں آیا تھا، دوسرا بولا۔ آیا تھا تو گیا کہاں؟ تیسرا بول پڑا۔ ہم نے باتھ روم اور کچن نہیں دیکھے، پہلے نے کہا۔ اب دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔
جبکہ دوسرا کچن میں گھس گیا۔ اب وہاں وہ رہ گیا تھا جس نے فرش پر خون دیکھا تھا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ سلیمان کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ سلیمان پیچھے ہٹا اور بڑی آہستگی سے دیوار کے پاس رکھی ہوئی لوہے کی سلاخ اٹھا لی۔ پھر پوری قوت سے اس نے سلاخ اس کے سر پر دے ماری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر گر پڑا۔ سلیمان دوڑ کے کچن کے پاس پہنچ گیا۔ دھماکے کی آواز آتے ہی دوسرا کچن سے باہر آیا تھا، مگر سلیمان تیار تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کے سر پر بھی سلاخ بجا دی۔ وہ لڑکھڑایا ہی تھا کہ دوسرا وار کیا اور وہ بھی فرش پر گر پڑا۔ پھر سلیمان پھرتی سے مڑا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور کافی تیز تھی، اسی لیے شاید باتھ روم والا اپنے ساتھیوں کے گرنے کا دھماکہ نہ سن سکا تھا۔ سلیمان سلاخ تول کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ ہاتھ صاف کرتا ہوا باہر نکلا ہی تھا کہ سلیمان کا ہاتھ چلا گیا۔ وار زوردار تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا تھا، پھر پھرکی کی طرح گھوما اور فرش پر گر پڑا۔ وہ تینوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ سلیمان نے سلاخ ایک طرف ڈالی اور عمران والے کمرے کی طرف بڑھا، پھر فون کھسکایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دانش منزل کے نمبر اسے یاد تھے۔ ہیلو۔ فوراً ہی دوسری جانب سے X2 کی آواز آئی۔ میں سلیمان بول رہا ہوں۔ سلیمان نے جلدی سے کہا۔ ہاں کیا بات ہے؟ دوسری جانب سے طاہر نے اصل آواز میں پوچھا۔ 3 شکار ہیں جناب طاہر صاحب۔ کیا مطلب؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ یہاں فلیٹ میں 3 آدمی بے ہوش پڑے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ طاہر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سلیمان نے کہا۔ وہ صاحب کو پوچھ رہے تھے۔ پھر طاہر کی آواز آئی۔ میں نے ان تینوں کو مار گرایا۔ کیا؟ طاہر کی آواز میں حیرت تھی۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا اور سارے واقعات دہراتا چلا گیا۔ ویری گڈ سلیمان، طاہر کی آواز آئی۔ اب ان کا کیا کروں؟ باہر پھینک دوں؟ نہیں، میں آدمی بھیج رہا ہوں، وہ انہیں یہاں لے آئیں گے۔ جلدی بھیجیے صاحب ورنہ وہ مر جائیں گے۔ کیوں، زیادہ زخمی ہیں کیا؟ جی صاحب، سلیمان نے کہا۔ بہت خون نکل رہا ہے ان کے سروں سے۔ 10-15 منٹ میں گاڑی پہنچ جائے گی۔ عمران صاحب کہاں ہیں؟ سلیمان نے پوچھا۔ وہ تمہاری ہی طرف گئے تھے، پہنچے نہیں کیا؟ پتہ نہیں، سلیمان نے کہا۔ ویسے یہاں فلیٹ میں کسی پوکر کے نام کے آدمی کا قلم بھی پڑا ہے اور تازہ خون بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب فلیٹ پہنچے تھے اور وہاں ان سے ٹکراؤ بھی ہوا تھا۔ طاہر نے کہا۔ شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ خون دیکھ کر ہی بھڑکے تھے، ورنہ میں نے تو ان کو الو گدھا وغیرہ بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی بیچ رہا ہوں۔ آواز کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ سلیمان ریسیور رکھ کر مڑا ہی تھا کہ اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کم از کم اسے ہی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ پھر آنکھوں کے سامنے ستارے سے گوند پڑے اور ذہن یکدم تاریک ہو گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش پر گر پڑے۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے، صوفے پر بیٹھے ہوئے فرد نے کہا۔ اس کے جسم پر بے حد قیمتی سوٹ تھا، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں اور کلائی پر موجود گھڑی کم از کم 50,000 کی ضرور رہی ہوگی۔ گھڑی کی چین میں بھی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں میں آج جلا سگار دبا ہوا تھا۔ میں اپنی حالت پر افسوس کا اظہار کرنے والے تمہارے پاس نہیں آئی ہوں، گریٹا نے قیمتی سوٹ والے سے کہا۔ گریٹا کے جسم پر موجود لباس میلا ہو رہا تھا اور اس پر جگہ جگہ مٹی اور تنکے چپکے ہوئے تھے۔ پھر وہ نحوست بھرے لہجے میں بولا۔ میں ایک معاملے میں تمہاری مدد چاہتی ہوں مسٹر ڈیوڈ۔ وہ کیا؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ تمہارا مضافاتی فارم آج کل کیسا جا رہا ہے؟ بہت شاندار، ڈیوڈ نے کہا۔ مرغیوں اور انڈوں کے کاروبار میں مجھے خاصا منافع ہو رہا ہے مادام گریٹا۔ میں مرغی انڈوں کی بات نہیں کر رہی، گریٹا نے کہا۔ تمہارے دوسرے دھندے کی بات کر رہی ہوں، زیر زمین بزنس کی۔ وہ آسمان پر دوڑ رہا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ مگر میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم نے اس دھندے کی بات کیوں کی ہے، کوئی خاص بات ہے؟ وہاں تمہارے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ گریٹا اس کا جملہ نظر انداز کرتے ہوئے ڈیوڈ کو گھور کر بولی۔ ہاں، اجازت کے بغیر پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا۔ گڈ، گریٹا کی آنکھوں میں بڑی تیز چمک ابھری تھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو گریٹا؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھنیں تیر رہی تھیں اور پیشانی چکن آلود ہو گئی تھی۔ تمہارے فارم کو میں ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں، گریٹا نے کہا اور تفصیل سے اسے بتانے لگی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کا فارم ہاؤس کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں فارم ہاؤس کی بجائے میری ڈسلٹ فیکٹری استعمال کرنا چاہیے، ڈیوڈ نے کہا۔ وہ زیادہ بہتر رہے گی۔ کیا یہاں شراب بنانے کی اجازت ہے؟ گریٹا نے حیرت سے پوچھا۔ مقامی حکومت سے برسوں پہلے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے تحت میری فیکٹری ابھی مزید 10 سال شراب بنا سکتی ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ البتہ مقامی حکومت نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ میں یہاں شراب فروخت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیکٹری کے گرد سیکیورٹی اور ایکسائز والوں کا جال بچھا ہوا ہوگا، گریٹا نے کہا۔ ہاں، ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا، مگر ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے ملازم ہوتے ہوئے بھی میرے آگے کتے کی طرح دم ہلاتے ہیں، کیونکہ میں ان کو ہر ماہ ایک حقیر رقم بونس کے طور پر دے دیتا ہوں۔ پھر بھی میں پہلے فیکٹری دیکھنا چاہتی ہوں۔ فیکٹری یہاں سے 50 میل دور سمندر کے کنارے ہے، سڑک اور سمندر دونوں طرف سے جایا جا سکتا ہے۔ بولو کس طرح جانا پسند کرو گی؟ لانچ ٹھیک رہے گی؟ گریٹا نے پوچھا۔
میری لانچیں موجود ہیں اور 2 موٹر بوٹس بھی ہیں۔ ڈیوڈ نے کہا، کس طرح جانا پسند کرو گی تم اب یہ صبح تم کیا چاہتے ہو؟ گریٹا نے معنی خیز انداز میں ڈیوڈ کو گھورتے ہوئے کہا، میرا کب جانا مناسب رہے گا اب یا صبح؟ مادام گریٹا کو مہمان بنا کر مجھے خوشی ہوگی۔ ڈیوڈ نے کہا، صبح میں خود تمہارے ساتھ فیکٹری چلوں گا۔ گڈ، تو پروگرام طے رہا؟ گریٹا نے کہا، ہاں۔ ڈیوڈ نے کہا، راڈلف کا کیا رہے گا؟ وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ پھر تو میں اس کی رہائش کے لیے ہدایت دے دوں۔ ڈیوڈ نے کہا۔ گریٹا کے سر کا اشارہ پا کر اس نے میز پر رکھا ہوا ماسٹر فون اپنی جانب کھسکایا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ گریٹا صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ وہ چوکنے انداز میں گاڑی سٹیئر کر رہا تھا۔ نگاہیں عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں اس گاڑی کا بار بار جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ 3 گاڑیاں اس کے عقب میں تھیں اور اب تک 4-5 گاڑیوں کو اوورٹیک کر چکی تھیں۔ شاید وہ آگے جانا چاہتے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ اس بار اس کے بالکل عقب میں آ کر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح ان کو اپنے حملے کی کامیابی کا یقین ہوتا۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، ہونہار مسکراہٹ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تھریسیا اپنا کہا پورا کر رہی ہے۔ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی کیونکہ اس نے شادی کر لی ہے، اور وہ بھی ایک اجنبی لڑکی سے، جبکہ وہ خود یعنی تھریسیا سالہ سال سے اس سے شادی کی خواہش مند تھی، اور اس نے شادی کر کے اس کے ارمان اور آرزوؤں کا خون کر دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ جس قدر غصے میں آتی کم تھا۔ ویسے بھی وہ کہہ چکی تھی کہ اگر اس نے شادی کی تو وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ سوچتا رہا اور گاڑی دوڑتی رہی۔ ابھی تک عقب میں آنے والی کار کو اس کا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اس کے بالکل پیچھے آ جاتی۔ اب بھی 2-3 کاریں درمیان میں حائل تھیں۔ کچھ سوچ کر اس نے گاڑی چوراہے سے ٹپ ٹاپ جانے والے راستے کی جانب گما لی۔ دل ہی دل میں وہ ایک منصوبہ ترتیب دے چکا تھا۔ ٹپ ٹاپ کے پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ ہال کی جانب بڑھا۔ اس نے دوسری گاڑی والوں کو اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ وہ پارکنگ میں اس پر حملہ کر سکتے۔ ہال میں بھی وہ ایسی میز پر بیٹھا تھا جو اندرونی ہال کے دروازے کے پاس تھی، اور جہاں بیٹھ کر وہ باہر سے آنے والے ہر فرد کو دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحے بعد 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کو وہ پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو شعاعی حملہ آور گاڑی کو سٹیئر کر رہا تھا۔ انہوں نے ہال پر سرسری نگاہ ڈالی اور پھر اسے دیکھنے کے بعد دوسری جانب کی ایک میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ عمران کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یس سر۔ ٹھیک اسی لمحے ویٹر وہاں آ موجود ہوا تھا۔ کافی اور پایاں، عمران نے ویٹر سے کہا اور لاپرواہی سے حال کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ یک بیک چونک پڑا۔ اس سے چوتھی میز پر کیپٹن فیاض موجود تھا اور وہ اسی کو گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ عمران نے جلدی سے نگاہ پھیری مگر فیاض کہاں ٹلنے والا تھا۔ ہلو۔ چند لمحوں بعد اس نے فیاض کی آواز سنی۔ او کیپٹن فیاض، سوری کیپٹن فیاض۔ عمران بے تحاشا مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم؟ ہاں میں۔ فیاض نے کہا، بیٹا مبارک ہو۔ ہائے، عمران نے دیدے نچائے، تمہارے بیٹا ہوا ہے مگر کب؟ میرے نہیں، فیاض چیخ کر بولا۔ شکر ہے، عمران دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ مردوں کے بیٹے ہونے لگے تو سمجھو قیامت آ پہنچی۔ احمق ہو تم، فیاض چیخ گیا۔ یقیناً، عمران نے کہا اور عورت کو دیکھنے لگا جو بڑی دلچسپی سے عمران کو گھور رہی تھی۔ پھر وہ فیاض سے بولی، کون ہے یہ؟ ارے آپ نہیں جانتی انہیں؟ فیاض جلدی سے بولا، نہیں، کون ہے؟ تعارف کراؤ۔ یہ اپنے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے لڑکے ہیں۔ او تو یہ ہیں عمران۔ وہ عورت عمران کو گھور کر بولی اور عمران اس طرح شرما گیا جیسے کسی کنواری لڑکی کے سامنے بیاہ کی بات چھڑ گئی ہو۔ جی میں ہی ہوں، عمران نے شرماتے ہوئے کہا۔ اور ان سے ملو، فیاض نے کہا، یہ لیڈی رشید ہیں۔ اچھا، عمران نے کہا، پھر اس طرح دونوں ہاتھ آگے کر کے بڑھانے کا جھانسا دیا جیسے وہ لیڈی رشید کے گلے لگنے والا ہو۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی اور عمران دونوں ہاتھ ملتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولا، کس طرح ملوں سپر فیاض؟ کیا؟ لیڈی رشید کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ سپر فیاض؟ واہ، کیا نام دیا ہے انہیں تم نے؟ عمران، فیاض نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، کیا غلط بول گیا ہوں کچھ؟ عمران گھبرا کر بولا، ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ وہ غرایا۔ سپر فیاض، عمران نے کہا۔ او تو یہ سپر تھا جو سویپر میں بدل گیا تھا، لیڈی رشید نے مسکرا کر کہا، اور عمران زور زور سے سر ہلانے لگا۔ جج جی ہاں، عمران ہکلا کر بولا۔ ابھی آپ کی ہی شادی ہوئی تھی؟ لیڈی رشید نے پوچھا۔ نہیں، کسی نے غلط کہا ہے۔ کیوں؟ فیاض۔ وہ فیاض کی جانب بڑھی۔ یہ تقریباً 10-11 ماہ پہلے کی بات ہے، فیاض نے کہا۔ انہی حضرت کو بند کیا گیا تھا نا؟ لیڈی رشید نے پھر کہا، اور عمران کچھ اور زیادہ شرمانے لگا۔ کان کی لویں تک سرخ ہو گئی تھیں۔ ہاں، فیاض نے کہا۔ ویسے اسے عمران پر بری طرح سے تاؤ آ رہا تھا کیونکہ لیڈی رشید عمران کی طرف مائل نظر آنے لگی تھی، جبکہ وہ بڑی مشکل سے 1 ماہ کی محنت کے بعد اسے اپنے ڈھنگ پر لایا تھا، اور آج رات ان کا آؤٹنگ کا پروگرام تھا، مگر فیاض کو وہ اب حق میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے فیاض، لیڈی رشید نے کہا۔ کس بات پر؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ اس قدر شرمیلے ہیں تو ان کی شادی کس طرح سے ہوئی ہوگی؟ آج ہی ان کی بیوی کے لڑکا ہوا ہے، فیاض نے کہا۔ واقعی؟ لیڈی رشید نے کہا۔ ہاں، اور آپ اس طرح کی حرکتوں پر مت جائیے۔
کیا مطلب؟ لیڈی رشید نے کہا۔ یہ بڑے حضرت ہیں۔ فیاض نے کہا، اس وقت اتنے بھولے لگ رہے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا کہ مجرموں کی گردن اس طرح توڑ ڈالتا ہے جیسے ککڑی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کانپتے ہیں مجرم ان کے نام سے۔ یقین نہیں آ رہا، لیڈی رشید نے کہا۔ پھر آپ اخبارات کے پچھلے فائل تلاش کریں، ان میں ان حضرت کے کارناموں کے ڈھیر مل جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی، مسٹر عمران، کیا آپ نے آج کھڑے پیر کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ یا صرف ہماری وجہ سے یہ ورزش ہو رہی ہے؟ بھول گیا تھا، عمران نے کہا۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، اب گرما گرم چائے پلوا دیں؟ آپ ابھی لیجیے، عمران نے کہا اور ویٹر کو بلا کر چائے کے لیے کہا اور پھر شرمیلے انداز میں میز کی سطح کھرچنے لگا۔ آپ آج کل بھی رحمان صاحب کے ساتھ رہ رہے ہیں یا؟ لیڈی رشید نے کہا اور عمران کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں، خطرے کی گھنٹیاں۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ رشید کون ہے اور یہ کس کی بیوی ہے۔ نکل بھاگا ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا، وہ مسکرائے، مگر کہاں سے نکل بھاگے ہیں؟ کوٹھی سے، عمران نے کہا اور وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر بولی، آپ بڑے ہی دلچسپ انسان ہیں مسٹر عمران۔